بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کے 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس قوانین کی شرائط ہمارے آج کی شرائط قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے کے ساتھ کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے، چونکہ قابیل کی بہن عقلیہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چونکہ یہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن عقلیہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی، تو وہی شخص عقلیہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، چونکہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چونکہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گھاٹا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، چونکہ اس زمانے کی روایات کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ پھر اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چونکہ ایک دن قابیل غصے میں آ کر حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چونکہ حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا، حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا، چونکہ ایک کوے نے دوسرے کو مارا، اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چونکہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہ سکا۔ پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا، اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، اور قابیل اپنی بہن عقلیہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادی کے اندر بس گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت مغموم رہا کرتے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چونکہ اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چونکہ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے
تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چونکہ حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی بھی اس جماعت کو بھی دور رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چونکہ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر، گانا باجے کے علامات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آواز سنائی ان پر جو آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور وہ فاسق فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کے لیے مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت عورتوں کی طرح نیم اڑیا لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلافات کیا کرتی تھی۔ دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی ان گانے باجے مزامیر کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ چونکہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر وہاں دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن، جس دن قابیل اور اس کی آل اولاد فاسق فجور میں مبتلا ہوئی تھی، وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کی آل اولاد کے اندر مرد انتہائی قدر بدصورت، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چونکہ وہ نوجوان اس لڑکیوں کے حسن جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فاسق فجور کرنے لگے اور آپس میں زنا کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیف اور ایذا دیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی آیات میں کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تعظیم کرو، بلکہ یہ کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اس وقت ہی ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن عقلیہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اس کے ساتھ زنا جیسے ناجائز رسم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔